ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. ایمان بالآخرت پر گفتگو جاری تھی. ایمان بالآخرت کی امپورٹنس اس اعتبار سے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے عمل کو متاثر کرنے والا ایمان یہی ہے. جدید جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اویئرنیس پیدا کر دی جائے تو برائی ختم ہو جائے گی. جب یہ وارڈنز نہیں آئے تھے تو وہ سپائی اور حوالدار ٹائپ چالان ہوتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کسے نہیں پتا تھا کہ ریڈ سگنل کیا ہوتا ہے فیصل آباد میں. لیکن جب چالان ہونے شروع ہوئے، پہلے جا کے پھر نیشنل بینک کی لائن میں آپ لگے، پھر اپنی کاپی واپس لینے کے لیے یا لائسنس واپس لینے کے لیے ٹریفک آفس کا چکر لگانا پڑا، پھر خود بخود بریک لگنی شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پر برائی سے بچنا، وہ برائی کے جس میں انسان کے جذبات بھی رول پلے کر رہے ہوں، وہ بغیر خوف کے ممکن نہیں ہے. کبھی آپ نے کوئی اسموکر دیکھا کہ جس نے سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور اس میں پڑا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت، اور ساتھ ہی وہ پیکٹ جو ہے وہ بن میں پھینکا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ اور کون سا اسموکر ہے جسے یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے سگریٹ؟ لیکن سگریٹ چھوٹتی کیسے ہے؟ دیکھو جی، جب ہوائی جہاز کے ٹوائلٹ تک میں ایک نوٹس لگا ہوا ہو کہ یہاں پر اسموک ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے اور اسموک ڈیٹیکٹر کو ٹیمپرنگ پر بھی جرمانہ ہے اور $1,000-2,000 جرمانہ ہے، سدھے ہو کے چھڑ دیتے سگریٹ. اویئرنیس سے نہیں ہوتا، یہ بڑی غلط فہمی ہے. چلیے، ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو ابھی اکیڈمی سے باہر نکلنے سامنے کوئی خاتون نظر آئے تو ہم سب اویئرڈ ہیں اس سے، نظر کی حفاظت کریں گے؟ کوشش ہی ہوئے گی نا. مطلب اویئرنیس کی بنیاد پر ڈائریکٹلی تو نہیں ایکشن ہوتا نا. ہاں، خوف خدا ہوگا تب جو ہے وہ اس کی حفاظت ہو سکتی ہے نظر کی. ورنہ آپ لیکچر دے لیں، سن لیں، مضمون لکھ دیں، جو مرضی کر لیں، پر نالا وہیں گرے گا. ہاں، ڈرو، اس سے انسان جو ہے وہ بچتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو برائی سے روکنے والی جو ہے سب سے مؤثر چیز وہ کیا ہے؟ خوف. سزا کا خوف روکتا ہے. آپ قانون کی عملداری کو سخت کر دیں تو جرائم کم ہو جائیں گے. آپ قانون کی عملداری کو ڈھیلا کر دیں تو ساری اویئرنیس اب وہیں کی وہیں پڑی رہ جائے گی اور جرائم جو ہے ان کا گراف بہت اونچا چلا جائے گا. قرآن مجید میں آخرت کا انکار، اس کے کئی شیڈز بیان کیے گئے ہیں. سب سے بنیادی جو ہے قرآن مجید میں، اب یہ اگلا حصہ ہے اس کا، کہ انکار آخرت، اس کا کوئی ہم پروفائل بناتے ہیں کہ آخرت کا انکار کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے. ایک انکار ہے کروڈ انکار، بالکل ممکن ہی نہیں ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجعٌ بعید. جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کہیں فرمایا کہ اذا کنا عظاما نخرا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ جب ہم
گلی ہوئی ہڈیاں ہوں گے تو پھر جی اٹھنا یہ تو بڑے گھاٹے کا لوٹنا ہوگا، ممکن نہیں ہے۔ اس کا قرآن مجید کیسے جواب دیتا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کے ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ویگ سٹرکچر نہیں، ان ڈیٹیل ہم اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں کہیے، ہم اس کو ان ڈیٹیل ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ہاتھ کے پورے جو ہیں یہ ایکسٹریم ہے نا، کسی شخص کے بازو بھی کٹے ہوئے ہوں تو بھی وہ انسان شمار ہوتا ہے، زندہ شمار ہوتا ہے، لیکن بازو اور پھر ہاتھ ان کے بھی پورے، اور یہ فنگر پرنٹس بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑی قدرت سے تیار کیے ہیں، جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اتنے سے ایریے میں اللہ تعالیٰ ویرائٹی پروڈیوس کر سکتا ہے۔ آپ خود غور سے دیکھ لیں اپنی رائٹ سائڈ کا فنگر پرنٹ انگوٹھے کا اور لیفٹ سائڈ کا فنگر پرنٹ دیکھیں، وہ ایک نہیں ہے، اور ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ اس کی قدرت کا اندازہ لگائیں، جو یہ ہاتھ کے فنگر پرنٹس بنا سکتا ہے تو کیا وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یس ہی کین۔ اور سورت کے آخر میں کیا دلیل دی کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو بیکار چھوڑ دیں گے ایسے ہی؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ منی کی ٹپکائی ہوئی بوند نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سنوارا، اور اسی ایک بوند سے مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی؟ یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کی دلیل ہے۔ یعنی جوں جوں ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے، مرد اور عورت کا فرق بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک ہی جیسے ہیں ایکسپٹ 2 or 3 ڈفرینسز، کہ مرد کی داڑھی اور مونچھ ہوتی ہے اور عورت کی داڑھی مونچھ نہیں ہوتی، یا ایک آدھ عضو کا فرق ہے، باقی تو آلموسٹ سیم ہے۔ لیکن اب ہمارا جو جینیٹکس کا علم آیا، سائٹولوجی آئی، سیل آیا، کروموسومز آئے، تو معلوم ہوا ایچ اینڈ ایوری سیل آف مین از ڈفرینٹ فرام وومن۔ تو جب ہر سیل مختلف ہے تو سیل کتنے ہیں؟ ٹریلینز میں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ہاتھ کہ جو ایک جیسا دکھتا ہے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ جیسے ایک ڈیسک جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، ایک لکڑی کا بنا ہوا ہے، ایک چپ بورڈ کا بنا ہوا ہے، ایک فارمیکے کا بنا ہوا ہے، ان کا پینٹ ایک جیسا ہو، رنگ ایک جیسا ہو، لیکن کیا وہ برابر ہیں؟ نو۔ تو آخر میں فرمایا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ جس نے اتنی سی قدرت کا یہ عالم ہے، تو کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ یس ہی کین۔ پھر اس کے بعد شیڈز ہیں، یعنی اقرار کے ساتھ، ماننے کے ساتھ آخرت کے انکار کے۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ یس ان ظن ان ظن، کافروں ہی کے اقوال ہیں یہ، ہاں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے، لکس لائک، وما نحن بمستيقنين، لیکن یقین نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اقرار کے ساتھ انکار ہے۔ پاسبل تو ہے، مے بی، لیکن یقین نہیں آتا۔ مطلب کیا ہے؟ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر سورہ کہف میں 2 آدمیوں کا قصہ بیان ہوا ہے 5ویں رکوع میں، کہ 2 دوست تھے، ایک غریب آدمی تھا اور ایک امیر آدمی تھا۔ امیر آدمی کے 2 باغ تھے انگوروں کے، اور ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ تھی، اور بیچ میں کھیتی بھی تھی، نہریں چلتی تھیں ان کو سیراب کرنے کے لیے۔ تو اس نے اپنے دوست کو ایک دفعہ کہا، اور یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اشفاق احمد صاحب نے جو تلقین شاہ میں جو انداز اختیار کیا تھا وہ اسی سے ماخوذ تھا، کہ 2، ایک امیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، لیکن دوستی ہے ان کے درمیان، گپ شپ لگتی ہے، یعنی فکریں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتے ہیں، طنز کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو۔ تو وہ امیر دوست اپنے غریب دوست کو کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ ہوں مال میں بھی اور
مین پاور میں بھی، یعنی میری نرینہ اولاد بھی ہے اور میرے یہ 2 باغ، اتنا بڑی پراپرٹی بھی ہے میری، لہذا میں تم سے زیادہ ہوں مال و اولاد میں. اور کانا لہو ثمر، جب باغ نے پھل دیا اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. اس لیے کہ بڑا سیف تھا نا، یعنی انگوروں کی بیلیں اور باغ کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ جو تیز ہوا کا جو پریشر ہے اس کو بھی کم کر دے، سیف ہو گیا نا. اور پھر بیچ میں فردر کھیتی بھی، تو بڑا رچ باغ تھا اور بڑا سیکیور باغ تھا. تو اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کبھی تباہ ہوگا. اسی طرح آج کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بلڈنگ، بڑا کوئی پلازا بنواتا ہے بہت بڑا، اور اس میں بہترین میٹیریل استعمال کرتا ہے اور بہترین سٹرکچر ڈیزائن والے انجینئر کو ہائر کرتا ہے، پورا سریا اس کے مطابق ڈالتا ہے اور بم پروف بھی بناتا ہے اس کو، اور ارتھ کویک پروف بھی بناتا ہے اس کو، ارتھ کویک کا ٹیسٹ کرا کے. یہ ساری چیزیں جو بلڈنگ میں ہوتی ہیں آج کل. اب جوں وہ سیکیورٹی کے بندوبست کرے گا اتنا ہی اس کا دماغ خراب ہوتا چلے گا کہ یہ جاندہ کدھرے نہیں. جب تک اسے ڈر رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے. لیکن اس نے سوائل ٹیسٹ کروایا، ارتھ کویک ٹیسٹ کروایا، بہترین سٹرکچر ڈیزائن جو ہے وہ اس کو کیا، اس کو 2-3 ایکسپرٹ سے چیک کروایا، اور جوں اس کو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں بیٹھتی چلی جائے گی کہ جاندہ کدھرے نہیں، اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اسے ذہن میں آئے گا کہ بس میں پکا ہوں، مرنے کا کوئی امکان نہیں. اس نے بھی یہی کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ، میرا سارا پراپرٹی کبھی تباہ ہوگی. وَلَا رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض والمحال، جیسے تم مولوی لوگ کہتے ہو کہ اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. یعنی آفٹر آل تم جو مالی اعتبار سے پیچھے ہو مجھ سے اور میں تم سے آگے ہوں، تو سرٹنلی میرے پاس کچھ پلس پوائنٹ ہے، تبھی تو I have been granted more than you. اور اگر میرے گٹس ہیں کی وجہ سے یہ ہے تو they will continue. جیسے آج میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، تو اگر قیامت آ بھی گئی تو I'll be better off than you. اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو اور وہاں بھی جوتیاں چٹخارو گے، کسی کام کے آدمی نہیں ہو. وما ظن الساعۃ قائمۃ، اول تو میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. وَلَا رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. مطلب کیا ہے کہ آخرت جو ہے وہ کنٹینیویشن ہے اسی دنیا کی. جو یہاں تنگ دست ہے وہ وہاں بھی تنگ دست ہوگا، جو یہاں ویل آف ہے وہ وہاں بھی ویل آف ہوگا. لیکن اس واقعے میں پھر کیا ہے کہ اس باغ پر آفت آ گئی. ہاں، اس کے غریب دوست نے اسے کہا کہ اوئے، تم نے اللہ کا انکار کر دیا جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور نطفے سے اور ایسا ایسا. تم نے کیوں نہ کہا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے کہ ماشاء اللہ، یہ اللہ کی مہربانی سے ہے اور لا قوت الا باللہ، طاقت صرف اللہ کی ہے. ان ترانی انا اقل منک مالا ولدا، اگر تم نے واقعی مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر پایا تھا تو یہ کہنا چاہیے تھا، تم نے وہ نہیں کہا. اور کیا جب فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو کیا جب میرا رب مجھے تم سے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. فَيُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ چٹیل میدان بن جائے. او یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ تعالیٰ پانی ہی نیچے کھینچ لے. فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تم کبھی بھی اس پانی کو حاصل نہ کر سکو.
بہرحال وہ باغ پر آفت آ گئی، وہ سارا جو کچھ ہوا، لیکن ہمارا اس وقت کا موضوع کیا ہے؟ آخرت کا انکار کا ایک شیڈ ہے یہ بھی۔ اسی طرح ایمان باللہ جو ہے وہ بھی کئی دفعہ آخرت میں انکار کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی یہ پوچھے کہ وائس کا کیا بگڑتا ہے؟ جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ بظاہر اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کے پردے میں آخرت کی جو اصل سپرٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی، اس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے؟ جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ اور کیا کون رہا ہے یہ؟ علامہ اقبال۔ تو علامہ اقبال کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ علامہ اقبال کے کلام میں پڑھیں تو وہاں ان کو رسالت کا تصور بہت واضح، ٹھیک ہے جی، اس کا تصور جس کلیئرٹی کے ساتھ علامہ اقبال کے پاس ہے، یو ہارڈلی فائنڈ سم ون ایون کلوز ٹو ہم۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخرت سے انہیں بھی اوپراہٹ ہے، یعنی یہ طنز ہے نا آخرت پر کہ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے؟ جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ پھر وہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، کہ تو بڑا بے نیاز ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، میں فقیر اور محتاج ہوں، مجھے منہ نہ لگانا، میرے جھوٹے بہانے بھی قبول کر لینا۔ انڈائریکٹلی کیا ہے؟ بظاہر اللہ کی تعریف ہے، لیکن حقیقت میں آخرت کا انکار یا سب انکار ہے، سارٹ آف انکار ہے نا؟ تو یہ کیا، اسے قرآن مجید نے ہر چیز ایڈریس کی ہوئی ہے۔ آپ حیران تو اس بات پر ہوں گے کہ قرآن مجید نے ہر بات ایڈریس کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے، یا ایھا الانسان، سورۃ الانفطار ہے 30ویں پارے میں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کیا چیز دھوکے میں مبتلا کر رہی ہے؟ What deceives you of your gracious Lord? الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ کہ جس نے تمہیں بنایا، فسواک پھر سنوارا، فعدلک بیلنس کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر کیا کیا صورتیں بنا دی تمہاری۔ دیکھیں نا ہم یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، صرف اتنے سے ایریے میں دیکھیں، ہم سب کی ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، دو ہونٹ ہیں، ایک ٹھوڑی ہے، دو رخسار ہیں، لیکن ڈفرینٹ ہیں۔ یہ ڈفرینٹ کیسے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے نا۔ کلا بل تکذبون بالدین، نہیں، اصل میں تم یہ بات کہہ کر کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو بخشن ہار ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کسی کو معاف کرنے کے لیے، آپ آخرت کو انکار کرنا چاہتے ہیں۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کرامن کاتبین، دو بڑے باعزت فرشتے نوٹ کرنے والے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو انہیں پتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، کمفرٹس میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، اور فجار نافرمان لوگ، فاسق و فاجر آگ میں ہوں گے، یصلونها یوم الدین، جو قیامت کے دن اس میں جلائے جائیں گے، گرائے جائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، وما هم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں تو تماشے آپ اخبارات میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، کوئی عدالت سے بھاگ جاتا ہے، کوئی جیل سے بھاگ جاتا ہے، لیکن وہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے، پھر تم کیا سمجھے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی کام نہیں آئے گا۔
والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارا اختیار، اتھارٹی سب کے سب اللہ کے پاس ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ریل اسپرٹ آف آخرت. اسی طرح شفاعت باطلہ کا تصور کہ ہاں قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، لیکن کچھ ہوں گے ایسے لوگ کہ جو ہمیں بچا لیں گے. اور اس میں کیسی کیسی نان سینس باتیں. ایک دفعہ کراچی میں ایک دوست کے ساتھ سوار ہوا میں گاڑی میں، تو جو ہی اگنیشن آن کیا تو ساتھ ٹیپ بھی آن ہو گئی، تو نعت لگی ہوئی تھی کملی میں چھپا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے ان سے کہا میں کس سے چھپا لیں گے؟ ہنس کے کہتے یہ تو کبھی غور ہی نہیں کیا. اب نوٹ کیجئے وہاں بٹوین کس سے چھپانا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چھپانا. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کوئی چیز چھپانی ممکن ہے؟ وہ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک پورے آدمی کو اپنی کملی میں چھپا کر چپکے سے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا معاذ اللہ. کملی میں چھپا لیں گے. تو کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ شفاعت باطلہ کا تصور ہے. شفاعت کے معنی سفارش. شفاعت کا ذکر قرآن مجید میں ہے لیکن دو شرائط کے ساتھ ہے. سورہ آیت الکرسی میں ہے نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے روبرو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس کو بھی جو ان کے سامنے ہے اور اس کو بھی جو ان کے پیچھے ہے. سفارش دو طرح کی ہوتی ہے عام طور پر. ایک تو سفارش ہوتی ہے کہ جس میں انسان بڑے اتھارٹی کے ساتھ کسی کو کہتا ہے اے میرا بندہ خبردار ان کچھ کتا. ایسی سفارش کون کر سکتا ہے؟ جس کو آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے اجازت نہ مانگنی پڑے. آپ کی والدہ وہ آپ کو فون کر کے کہتی ہے، آپ ایک آفیسر ہیں، بیٹا یہ فلانا جو کیس ہے اس لڑکے کی والدہ نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، خیال رکھنا. ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کسی کو کوئی سفارشی کسی کو لے کے آئے آپ کے پاس سفارش کرنے کے لیے، اور 2 گھنٹے تک وہ پی اے کے پاس ہی بیٹھا رہے، چٹ بھیجی ہوئی ہے، آپ اسے اندر ہی نہ بلائیں اور اندر آ کر بھی وہ موڈ دیکھتا رہے اور پھر کہے کہ سر اجازت دو تو میں کچھ عرض کروں. وہ سفارش کر سکتا ہے اس طرح کی؟ کوئی نہیں. وہ سفارش کرے گا تو ایٹ دی موسٹ کیا سفارش کرے گا کہ سر میں اس آدمی کو پرسنلی جانتا ہوں، آپ کی فائل جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہیں، ایسے ہوا تھا. چلیے آپ دنیا میں کسی آفیسر کو تو جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کی فائل، آپ کی انویسٹیگیشن غلط ہے، مجھے زیادہ صحیح پتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کون ہے کچھ جا کر یہ کہے کہ اللہ میاں تیرا انویسٹیگیشن صحیح نہیں، لیٹ می ٹیل یو دی ٹروتھ؟ کر سکتا ہے کوئی جا کے ایسے؟ لہذا اس سفارش کی ان دونوں سفارشوں کی گنجائش نہیں ہے. سفارش ہوگی نمبر 1 اللہ کی اجازت سے، اور وقال ثوابا، وہ صحیح صحیح بات کریں گے، جھوٹی کوئی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ایڈ نہیں کریں گے کچھ. یہ سفارش. لیکن شفاعت باطلہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں ایک ایزیوم کر لینا، فرض کر لینا کہ چونکہ ہم نے انہیں خوش کیا ہوا ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں رکاوٹ بن جائیں گے. نو وے، نو وے، نو وے. اسی طرح تصور کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں، جیسے یہود سمجھتے تھے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ آخرت کی اس اصل سپرٹ کی نیگیشن ہے. تو آخرت جو ہے اس کا کوئی بھی انکار کا طریقہ اختیار کیا جہاں بھی اس کی وہ سپرٹ جو ہے. یاد رکھیے گا اس میں مغفرت کے تصور کی نفی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ از خود جس سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. ٹھیک ہے نا؟ بخشنا اس نے ہے. وہ اپنے کسی بندے کو عزت دینے کے لیے اس سے کہلوا بھی لے گا. دیکھیے ہم اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہیں، خود طے کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی بس سانو کوئی اعتراض نہیں، اصل فائنل فیصلہ جڑا نا وہ بچی دے دادا ہی نے کرنا. اور پھر ایڈریس بھی دیتے ہیں ان کو، اپائنٹمنٹ بھی لے کے دیتے ہیں، اور ساتھ ان کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے تو تحقیق کر لی ہے،
بس وہ آئیں گے تو بس آپ ہام کر دیں. عزت بھی ہو گئی ان کی، لیکن آپ نے خود ان سے کہا کہ یہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کو بھی کہنے کی بھی ضرورت نہیں، فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں ڈال دے گا ان کے سفارش. لیکن اصل فیصلہ اللہ کا ہوگا، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو کوئی بھی انداز ہو، جہاں بھی یہ اسپرٹ جو ہے وہ ایٹ سٹیک آئے گی، سمجھ لیجئے کہ وہ آخرت کے انکار کی کوئی نہ کوئی شکل ہے جو بنائی گئی ہے. جبکہ آخرت کا ایمان جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایمان ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں کوئی ڈسپلن جو ہے وہ نہیں آ سکتا. بڑے بڑے لوگ اگر وہ خوف خدا سے عاری ہو جاتے ہیں تو ایسی ایسی جھک مارتے ہوئے آپ کو دکھائیں گے جس کی کوئی حد نہیں. تو اصل جو ایمان ہے انسان کے عمل کو متاثر کرنے والا وہ کیا ہے؟ وہ ایمان بالآخرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وہ ایمان پیدا فرمائے. اور اس کی جو یعنی آخرت کا گیٹ وے کیا ہے؟ موت یاد رکھے گا. یعنی اب پریکٹیکل بات کر رہا ہوں کہ موت کو اگر یاد رکھا جائے تو پھر آخرت کا ایمان آپ سے آپ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور آخرت کو مانتے ہوئے موت کو اوائڈ کیا جائے تو پھر آخرت کا ایمان بھی جو ہے خود بخود غائب ہو جاتا ہے. اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ ہر وقت کہ اینی مومنٹ آئی کین پاس اوے، اینی مومنٹ آئی کین پاس اوے، اینی مومنٹ آئی کین پاس اوے، تو پھر کیا ہے؟ انسان دنیا دار نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا؟ بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کو رازق سمجھے اور یہ اسے پتا ہو کہ آج بھی میرے بچوں کو رزق اللہ دے رہا ہے، جیسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی وہی دے گا، تو پھر مرنا کوئی ایشو ہے؟ نو. اور اگر جب مرنا مجھے یاد رہے گا تو پھر انشاءاللہ میری ساری زندگی ڈسپلن میں آ جائے گی. تو آخرت کا ایمان اور اس کے لیے موت کو یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين